أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق العباد وساقه المهاد ومرسل المهاد. هو الأول لم يزل والآخرة بلا أجل خبرت له الجبال. والصلاة والسلام على سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أعطى الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. ورحمة الدعاء وعلى آلائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر ارباب باللہ، ایک جوان کی سال سوال کی مجلس ہے اور ہمارے پاس دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ زیادہ کوئی تفصیل گفتگو آپ کے سامنے کی جائے. چند گزارشات اور معلوم توجہ فرمائیں نا، آپ نے اس خوف کو اس انداز میں ذرا دیکھیے گا. اگر وہ راضی ہے اور پوری دنیا ناراض ہے تو نقصان ہے ہی نہیں، فائدہ ہی فائدہ. اور اگر دنیا راضی ہے اور وہ ناراض ہے تو اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہے. توجہ فرمائیے. تو آدمی کو اپنی آخرت کو اس انداز میں سنوارنا چاہیے کہ دنیا ایک طرف ہو جائے. یہی سوال کیا گیا تھا امام حسین کی بیعت پہ. سوال یہی تھا کہ پوری دنیا بیعت کر رہی تھی اور حسین نے انکار کیا. اس انکار نے بتا دیا کہ حسین کامیاب ہوئے، جنہوں نے بیعت کی وہ نقصان کرے گا. اس لیے کہ حسین نے اللہ کو راضی کیا، بندوں نے یزید کو راضی کیا. اور یزید کی اپنی کوئی چیز ہے نہیں، نہ زندگی اپنی، نہ دولت اپنی، نہ مال اپنا. اور جب بھی انسان کی زندگی اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، سب کچھ اس کی امانت ہے. تو امام حسین نے کربلا کی زمین پر جو سودا کیا اس کے ساتھ کیا، جو خریداری کی، جو بیع کی اس کے ساتھ کی کہ فنا سے بقا خریدنے کا ہنر سکھا گئے. توجہ فرمائیے نا، فنا سے بقا خریدنے کا ہنر اگر کسی نے سکھایا ہے تو وہ حسین ابن علی کے ساتھ ہے. صلوات پڑھ رہا کسی ایک اسپیسیفک زمانے کی بات نہیں ہونی، کسی ایک دن، ایک ٹائم، ایک رات، ایک گھنٹے، آدھے گھنٹے، 2 گھنٹے کی بات نہیں. آپ نے کس کے ساتھ رہنا ہے؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہنا ہے. سچے کے ساتھ رہنے میں فائدہ یہ ہے کہ لعنت نہیں آتی. میں نے تو جملہ کہہ دیا. بہت چھوٹی سی بات لیکن پورے تاریخی پس منظر و منظر کے ساتھ، کیونکہ الحمدللہ شیعان حیدر کرار بفیض مجالس منظر اور پس منظر دونوں سے واقف ہے. اسی لیے بعد احباب پوچھتے ہیں کہ آپ کے یہاں داد دی جا رہی ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ کس بات پہ کیوں داد دی جا رہی ہوتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کیونکہ ہمیں ایک چھوٹا سا جملہ بھی اگر کلک کر جائے دماغ کو میں پتہ لگ جاتا ہے بات کہاں کی ہو رہی ہے. سبحان اللہ. سسرال کی ہو رہی ہے کہ ددیال کی ہو رہی ہے کہ ننیال کی ہو رہی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
ہی سے کے اندر بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی، سب چیزیں انہوں نے بیان کر دی، یعنی یوں ہی سا، اب آپ سمجھ جائیں کہ ان کی حیثیت بتا دی یوں ہی سا کیا کیا، توجہ فرمائیے آپ۔ تو انسان کونو آسان ہے نصیب ہے سما پر محمد بہت قریب وقت ہے، میں تیزی سے جو ہے وہ اپنی منزل مقصود کی طرف جا رہا ہوں۔ پروردگار ہمارے اس جوان کو جو اس دنیا سے گیا ہے، محمد و آل محمد کی مودت بلا اور محبت کی جو بہترین جزا ہے وہ عطا فرمائے، اس لیے کہ دنیا میں اس سے بڑا کوئی نیکی کا عمل ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑی نیکی ہے محبت اہل بیت، ولایت اہل بیت۔ اگر اس کے ساتھ عمل ہے تو کیا کہنے، اسی کے لیے ائمہ نے سفارش کی کہ آخرت میں آ جاؤ تقوی الہی اختیار کر کے، تو جو ایک آدھا نمبر رہ جائے گا پلس کے نشان کے ساتھ ایک لگا کے ہم آگے بھیج دیں گے، جنت کی طرف راہی ہو جاؤ گے۔ اگر وہ ایک کا نشان نہیں لے کے آئے تو تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے گا، لیکن وہ ایک کا نشان لے کے آنا تاکہ شفاعت ہو جائے۔ تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ محبت اہل بیت کے ساتھ عمل کو بھی انجام دیں، عمل کو اس طریقے سے انجام دیں کہ جیسے ان کی خواہش ہے، خواہش معصوم کو مد نگاہ رکھتے ہوئے اگر ہم اعمال کو انجام دیں تو ہمارے ناقص اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے۔ سماعت میں محمد وآل محمد۔ بار بار کی دی ہوئی مثال ہے، آپ فروٹ خریدنے جاتے ہیں تو اس میں سے چھانٹی کرتے ہیں، خراب فروٹ الگ کر دیتے ہیں، لیکن جب اس کے دام لگائے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اچھے اور برے سب اسی میں ہیں۔ جب پورے مال کا سودا کیا جا رہا ہوتا ہے، اچھے اور برے کے ساتھ آپ نے خریدنا ہے، تو جب ہم محبت اہل بیت کے ساتھ اپنے اعمال کو بھیجتے ہیں تو وہ پورا مال خرید دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں محمد اور آل محمد کا نام ہے۔ سلام پڑھیے دل کے محمد بارگاہ الہی کے اندر اگر ہماری ایک نماز ایک سجدہ قبول ہو جائے محبت اہل بیت کے ساتھ، اور یہی وجہ ہے مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ جاہلیہ، یہ وہ امر خاص ہے جو حدیث میں آیا ہے کہ یہ محبت سے تعبیر ہے کہ اگر کوئی اپنے وقت کے امام کی محبت رکھتا ہے، یہ تعبیر ہے کہ اگر اس حالت میں مرا مات شہیدہ، مشہور روایت ہے نا، مات شہید ہے۔ کیوں شہید ہے؟ اس لیے کہ یہ مرنے والا فنا نہیں بقا کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہے، کیونکہ اللہ نے جن کی محبت کو واجب قرار دیا ہے اس محبت کو اللہ نے فانی نہیں بنایا، باقی بنایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے جن سے خود محبت کرتا ہے انہی سے تو محبت کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ جن سے خود محبت کرتا ہے انہی سے تو محبت کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ یہ کائنات کی تخلیق اس نے انہی کی محبت میں کی، تخلیق کائنات، مخلوق کائنات، جو کچھ اس کائنات میں ہے اہل بیت کی وجہ سے۔ اس لیے اس نے ایسی چیز طلب کی کہ جس میں دوام ہے، جس میں بقا ہے، اور ایسی بقا کہ جو انسان کو تنہا نہیں رہنے دیتی۔ کونوا مع الصادقین، جو سچوں کے ساتھ ہوگا تو جب اٹھایا جائے گا تو جھوٹوں کے ساتھ، توجہ نہیں کی آپ نے، جھوٹوں کے ساتھ بھی اٹھایا جائے گا۔ جب آخرت میں اٹھایا جائے گا تو مع الصادقین
تفصیلات کی طرف جاؤں، کیونکہ محبت اہل بیت میں اگر دل سے ایک بات بھی اس کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو زندگی کا زیادہ سفر مل جاتا ہے انسان کو۔ زیادہ آخرت ان کی محبت ہے، زیادہ آخرت ان کی مودت ہے، زیادہ دنیا اور زیادہ آخرت محمد و آل محمد ہے۔ انہی کے نام پہ جینا ہے، انہی کے نام پہ مرنا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو ان کے نام پر مرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، جی اٹھتا ہے۔ اور ایسے شخص کی قبر کو اللہ ملائکہ کے لیے زیارت گاہ بناتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں محبت اہل بیت ہے۔ یہ جو زمین میں پوشیدہ شخص ہے یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، اس کے دل میں محمد و آل محمد کی بلا ہے، اس کے دل میں اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت ہے۔ یہ وہ دل ہے کہ جو حق و باطل کی شناخت رکھتا ہے، یہ وہ دل ہے کہ جس نے دنیا میں آ کے علی کی ولایت کی خوشبو کو پایا، یہ وہ دل ہے کہ جس نے دنیا میں آنے کے بعد اہل بیت اطہار کی اطاعت کا عہد کیا، یہ وہ دل ہے کہ جو اہل بیت اطہار کی محبت سے سرشار ہے۔ پھر ایسی قبر پہ عذاب نہیں آیا کرتا، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں مرحوم، جو لفظ مرحوم ہے یعنی جس پر اللہ نے مغفرت کر دی ہو، جس پر اللہ کی رحمت ہو چکی ہو، ایسا مرحوم جو توبہ کر کے دنیا سے آیا۔ یعنی اہل بیت کی محبت انسان کو حدیث کے اندر جملہ ہے کہ انسان نہیں مرتا اگر اہل بیت کی محبت ہے اس وقت تک جب تک اسے توبہ کی توفیق نہ مل جائے۔ یہ سب سے بڑا اعزاز ہے اہل بیت کی طرف کہ ان کا چاہنے والا، اس فرش عزا پہ بیٹھنے والا، یا آل مدد کہنے والا، درود پڑھنے والا، صلوات پڑھنے والا، جناب سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت کرنے والا، ان سے محبت کرنے والا، عمل کرنے والا انسان، ماتم دار، عزادار، مرثیہ خان، ہر وہ انسان جو جس طریقے سے بھی ان کی محبت کو انجام دے رہا ہے، پروردگار اسے اس وقت تک نہیں اٹھاتا جب تک اس کی توبہ کو قبول نہ کر لے۔ توبہ کے دروازے اس کے اوپر مرتے دم تک بند نہیں ہوتے۔ جن کی اتنی عظمتیں ہیں ان کی مصیبتیں ہی ہوتی ہیں۔ کیا عرض کروں آپ کے خدمت میں، کیا بیان کروں؟ ایک بہن کا ایک بھائی دنیا سے چلا گیا، لیکن وہ بہن اطمینان سے تو ہے کہ دفنایا بھی گیا، دفنایا بھی گیا، غسل بھی دیا گیا، عائشہ غالب میں تعزیت بھی کی، لیکن میں اس بہن کو حسین کی اگر تعزیت پیش کرنا چاہوں جسے زینب کہتے ہیں تو میں کیسے تعزیت پیش کروں، کس انداز سے تعزیت پیش کروں؟ ہرا گھر لے کر آئی تھی جناب زینب کروالا۔ ایک بھائی زہر سے شہید ہو چکا ہے، ایک بھائی حسین کی نیابت میں مدینے میں ہے، ایک بھائی حسین کا سفیر بن کے حسین کے ساتھ ساتھ